तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का अहम इजलास 7 जुलाई को सुबह 11 बजे वज़ीर आला हाउस में तलब कर लिया है। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर और अफसरान शिरकत करेंगे। वज़ीर आला ने सिंध काबीना का अहम इजलास 7 जुलाई को तलब किया है। इजलास वज़ीर आला हाउस में सुबह 11 बजे होगा। सूबाई वज़रा, मुशीर और अफसरान इजलास में शिरकत करेंगे। सेक्शन अफसरान ने शेड्यूल जारी कर दिया है। आपको बताएं कि इजलास का एजेंडा 3 जुलाई को शाम 5 बजे फराहम करने की हिदायत की गई है। अहम इजलास तलब किया गया है। 7 जुलाई को ये इजलास होना है वज़ीर आला हाउस में। वज़ीर आला सिंध की जानिब से इजलास तलब किया गया है सिंध काबीना का। वज़ीर आला हाउस में ये इजलास होगा। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर और अफसरान शिरकत करेंगे। वज़ीर आला ने सिंध काबीना का अहम इजलास 7 जुलाई को तलब कर लिया। वज़ीर आला हाउस में ये इजलास होगा। सुबह 11 बजे इजलास होगा। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर और अफसरान शिरकत करेंगे। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का अहम इजलास 7 जुलाई जुमेरात के रोज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीर या चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर अफसरान शिरकत करेंगे। जबकि इस हवाले से सेक्शन अफसर है कैबिनेट फहद अनवर बलोच, उनकी जानब से बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इजलास का एजेंडा 3 जुलाई को शाम 5 बजे तक फराहम करने की भी हिदायत कर दी गई है और इजलास तलब किया गया, लेकिन इजलास के हवाले से ताहाल एजेंडा जारी नहीं किया गया। एजेंडा 3 जुलाई को जो है फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी आप हमारे साथ रहिएगा। सिंध सरकार ने महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के 2 इंजीनियर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज में 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल एंड सोशल सेफ गार्ड हैदराबाद शाहनवाज हमीरानी का तबादला करके उनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवे डिवीजन सांगड़ तैनात कर दिया गया है। जबकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवे डिवीजन सांगड़ बशीर अहमद मेमन का तबादला करके उनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग सजावल तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से भी महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज ने दोनों अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुआशरे की तरक्की में कुतुब बीनी और किताबों का अहम किरदार है। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह कहते हैं कि अदबी काम नई नस्ल को आलमी तजर्बात से रोशनास कराते हैं। उन्होंने कहा कि लंदन लफ्ज़ ब लफ्ज़ महज एक सफ़रनामा नहीं बल्कि मुख्तलिफ तालीमी और सकाफ़ती सहाफ़ती मुशाहिदात का अक्कास है। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब में। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अदबी महफिल और सरदार शाह साहब ना हो ऐसा हो नहीं सकता। शाह साहब, कराची प्रेस क्लब अरसा तवील बाद आज आप यहाँ पर आए हैं और क्या खूबसूरत किताब की रुनुमाई यहाँ पर मुनक्किद की गई है। शाह साहब क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी हुई है, एक तो प्रेस क्लब में आना और दूसरा किसी किताब की रुनुमाई हो उसमें शिरकत करना, ये बहुत खुशी की बात है। नौरीन शम्स साहिबा का जो बुक है मैं समझता हूँ एक गाइड बुक भी है और वहाँ की उनकी अपनी फीलिंग्स भी हैं। लंदन में जो इन्होंने अपने जो आयामकारी थी, जितने टाइम गुजारा, शेवनिंग स्कॉलरशिप पे वो गई थी, तो उन्होंने एक दूसरों के लिए एक गाइडलाइन भी दी है कि लंदन को समझ लें, लंदन में क्या मुश्किलात हो सकती हैं, किस तरह रहा जाता है, उसमें अपनी फीलिंग्स भी हैं उसकी। तो मैं समझता हूँ इस तरह के हमारे जो बाहर पढ़ने के लिए नौजवान जाते हैं या जो लिखने पढ़ने के जो शौक़ रखने वाले जाते हैं, तो उनको ये अकाउंट बनाना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट करना चाहिए। ये दूसरों के लिए एक रहनुमाई भी है और उनके लिए गाइडलाइन भी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मैंने आज यहाँ पे प्रेस क्लब में एक जर्नलिस्ट को का अकाउंट देखा और उसके हवाले से उस तकरीब रहनुमाई में शिरकत की। बहुत शुक्रिया जी। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जी स्कीम 33 सेक्टर 17B में आबाद के रुकन के 8 एकड़ कीमती अराजी पर मुबैना कब्जे का मामला। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर SSP ईस्ट के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। मलीर कोर्ट के सीनियर सिविल जज ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को रिपोर्ट अर्साल कर दी। मुबशर हुसैन से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी जैसे कि स्कीम 33 सेक्टर 17B में आबाद के रुकन की 8 एकड़ कीमती अराजी पर मुबैना कब्जे का ये मामला है। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर SSP कराची ईस्ट के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई है। मलीर कोर्ट के सीनियर सिविल जज ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को रिपोर्ट अर्साल कर दी थी। 19 मई 2026 को अदालत ने स्कीम 33 में जो है वो
اس کے حوالے سے بات کی گئی تھی اور عمل درآمد کے لیے سیکورٹی فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی تھی، جس پر 2 جون 2026 کو ناظر عدالت پولیس اور ریونیو حکام عدالتی حکم پر عمل درآمد کے لیے پہنچے تھے تو مبینہ قابضین نے فائرنگ اور مزاحمت کی۔ مزید رپورٹ کے مطابق متعلقہ ناظر عدالت کی درخواست کے باوجود تھانہ سچل میں واقعے کا مقدمہ درج نہ کیا گیا۔ ایس ایس پی ایسٹ اور ایس ایچ او سچل کو دوبارہ اراضی واگزار کرانے کے لیے قانونی کارروائی کا حکم بھی جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ پولیس کی جانب سے نہ مؤثر کارروائی کی گئی، نہ ہی عدالت میں تصدی بخش رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی، جس پر عدالت نے ایس ایس پی ایسٹ کو عدالتی احکامات کے خلاف ورزی پر فرائض میں غفلت کا مظاہرہ کرنے پر عدالت کا ایس ایس پی ای زبیر نذیر شیخ کے خلاف کارروائی اور 7 روز میں رپورٹ جمع کرانے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے۔ مزید واقعے کی بھی جو ہے وہ عدالت کی جانب سے تحقیقات کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ سانحہ گل پلازہ کیس میں پولیس نے چالان پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ تحقیقاتی رپورٹ میں آتش زدگی کو حادثاتی قرار دیتے ہوئے متعدد افراد کو غفلت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ پولیس نے سانحہ گل پلازہ کے مقدمے کا چالان پروسیکیوشن کو جمع کرا دیا۔ تحقیقات رپورٹ کے مطابق آگ دکان نمبر 193 سے لگی اور پنجاب فورنزک لیب نے دھماکہ خیز مواد کی شواہد مسترد کر دی ہے۔ رپورٹ میں دکاندار نعمت اللہ اور اس کے 11 سالہ بیٹے حذیفہ کو غفلت کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ گل پلازہ کمیٹی کے عہدیداروں کو بھی ملزم نامزد کرتے ہوئے مفرور قرار دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق صدر تنویر پاستہ نے کہ الیکٹرک کو فون کر کے بجلی بند کروائی، جس سے اندھیرے میں لوگ اندر پھنس گئے۔ ایمرجنسی اقدامات میں غفلت کے باعث جانی نقصان میں اضافہ ہوا۔ سانحہ میں 72 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ لڑکی کو بے ہوش کر کے اس کی نازیبا ویڈیوز بنا کر دھمکانے کا مقدمہ جوڈیشل مجسٹریٹ اینڈ سیشن جج غربی کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ملزم عبداللہ کی ضمانت مسترد کر دی۔ ملزم کے وکیل کی عدم حاضری کے باعث فیصلہ سنایا گیا۔ فیصلے کے بعد ملزم عدالتی ریمانڈ پر جیل میں ہی رہے گا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ بھی اس سے قبل ملزم کی ضمانت مسترد کر چکے ہیں۔ سائبر کرائم کے مطابق ملزم کی متاثرہ خاتون سے منگنی ہوئی تھی، اسی بہانے ملزم نے خاتون کی نازیبا ویڈیو ریکارڈ کی تھی۔ لڑکی کی پہلی شادی کا معلوم ہونے پر لڑکی کے گھر والوں نے رشتہ ختم کر دیا تھا، جس کے بعد ملزم نے انہی ویڈیوز کی بنیاد پر اسے بلیک میل کرنا شروع کیا۔ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ نے ایل پی جی پر انحصار بڑھا دیا۔ منافع خوروں نے سرکاری نرخ نظر انداز کر دیے۔ مارکیٹ میں مہنگے دام وصول کیے جا رہے ہیں۔ رکشہ ڈرائیورز کہتے ہیں کہ بڑھتے اخراجات سے روزگار متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے سرکاری نرخوں پر ایل پی جی کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ رابعیل صدیق کی رپورٹ۔ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ، ایل پی جی کی طلب میں اضافہ، مہنگی ایل پی جی نے رکشہ ڈرائیورز کی مشکلات بڑھا دی۔ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث شہر میں ایل پی جی کی طلب بڑھ گئی۔ سرکاری نرخ 306 روپے فی کلو مقرر ہونے کے باوجود مختلف فلنگ پوائنٹس پر ایل پی جی 400 سے 430 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کا سب سے زیادہ اثر رکشہ ڈرائیورز پر پڑ رہا ہے، جو روزانہ مہنگے داموں ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہیں۔ رکشہ ڈرائیورز نے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع انتظامیہ منافع خوروں کے خلاف کارروائی کرے، سرکاری نرخوں پر ایل پی جی کی فروخت یقینی بنائے اور قیمتوں کی مؤثر نگرانی کی جائے۔ ہمیں 1 کلو پہ 150 روپے کا نقصان ہو رہا ہے، کم سے کم 300 روپے ملے تو ہمیں 1 کلو پہ 150 روپے تو بچتے ہیں۔ روزانہ کے 3 سے 4 کلو ہماری گیس لگ جاتی ہے، زیادہ 300 روپے ملے تو پھر بھی ایک دن کا ہمیں 500 روپے 600 روپے تو منافع ہوتا ہے، پھر بھی بچتے ہیں۔ ہمارے سے 430 روپے لے رہے ہیں اور ہمیں تو نقصان ہے نا اس میں۔ آپ 300 روپے بتا رہی ہیں تو جو ہے نا مقصد ہے اس میں فائدہ ہے ہمیں۔ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ اگر ایل پی جی سرکاری نرخ 306 روپے فی کلو پر دستیاب ہو تو ان کے روزانہ کے اخراجات میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ نقصان تو بہت سارا ہے ہمارا، اور بڑی بات یہ ہے مہنگائی کے حساب کتاب سے دیکھا جائے تو ہم بہت پریشان ہیں۔ جو وہاں پہ گیس میں بھی چکر آ رہے ہیں، جو جتنا میٹر ہے وہ میٹر والے پہ بھی نہیں دے رہے ہیں، اور 1 روپے کی جگہ پہ 2 روپے لے رہے ہیں۔ ہم غریب آدمی کہاں جائیں؟ ان کے مطابق انتظامیہ کی مؤثر نگرانی نہ ہونے کے باعث مختلف فلنگ پوائنٹس پر الگ الگ قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں۔ ایل پی جی کی بڑھتی قیمتوں نے نہ صرف شہریوں بلکہ روزانہ دہاڑی کمانے والے ہزاروں رکشہ ڈرائیوروں کے لیے بھی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ کیمرامین امجد کے ساتھ رابعیل صدیق، سٹی 21۔ ایل پی جی سیکٹر کو بھاری ٹیکسز اور بڑھتی قیمتوں پر تشویش، کاروبار سے وابستہ افراد نے ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ ایل پی جی ڈسٹریبیوشن ایسوسی ایشن آف پاکستان کے وائس چیئرمین ملک تیمور نے کہا کہ ٹیکسز میں کمی اور نظام شفاف بنایا جائے۔
شہریوں نے کہا کہ مہنگائی اور LPG کی قیمتوں نے گھریلو بجٹ مزید متاثر کر دیا ہے۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ بھاری ٹیکس، مہنگی LPG، کاروبار دباؤ کا شکار۔ LPG سیکٹر نے بجٹ میں ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ LPG ڈسٹریبیوشن ایسوسی ایشن آف پاکستان کے وائس چیئرمین ملک تیمور کا کہنا ہے کہ LPG سیکٹر پر مجموعی طور پر 20% سے زائد ٹیکس عائد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ LPG مارکیٹنگ کمپنیاں سیلز ٹیکس انوائس جاری نہیں کرتی، جس سے مارکیٹ میں بے ضابطگیاں بڑھ رہی ہیں اور ڈسٹریبیوٹرز کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے جی کہ بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ادارے نہیں ہیں، اور سب سے پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی پلانٹ والا سیل ٹیکس انوائس نہیں دے رہا، کوئی گیٹ پاس نہیں دے رہا، کوئی رسید نہیں دے رہا، کوئی بل نہیں دے رہا، جس سے ہم ثابت کر سکیں دکاندار لوگ کہ ہمیں کتنے کی مل رہی ہے۔ تو اس سے ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ FBR کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے، کمشنر صاحب کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے، چیئرمین اوگرا کو بھی ہم نے ریٹرن میں ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی جو بھی سیل ہو رہی ہے اس کم از کم اس کی سیل ٹیکس انوائس تو دیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث گھریلو اخراجات پہلے ہی بڑھ چکے ہیں، جبکہ LPG کی منمانی قیمتوں نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ LPG ہمارے ملک کی خود پیداوار ہے، ٹھیک ہے، اور گیس بھی ہمارے ملک میں ہے ماشاءاللہ، مگر کیا بول سکتے ہیں ہم اپنے حکمران کو، ہمیں کسی بھی چیز کی فیسلٹیز پرووائڈ نہیں ہیں۔ LPG ڈسٹریبیوٹر نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سیکٹر پر عائد ٹیکسوں میں کمی کی جائے، بجٹ میں ریلیف دیا جائے اور قیمتوں کے تعین کے ساتھ سیلز ٹیکس کے نظام کو شفاف بنایا جائے۔ شہریوں نے بھی مطالبہ کیا کہ LPG کی قیمتوں کو مؤثر انداز میں کنٹرول کیا جائے تاکہ عام صارفین کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین امجد علی کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔